خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو کبھی بے یار مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ کی مدد نصرت حمایت اعانت ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گی۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی مغائب الحق۔ یہ تھی اتحادی نسبت کہ جو صفات ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیان کی تھی، وہی صفات بعینہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیان کی۔ جو صفات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی، بعینہ وہی صفات ابن الدغنہ نے بیان کی۔ حالانکہ ابن الدغنہ کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا خوبیاں بیان کی ہیں۔ یہ تھی نسبت اتحادی، اللہ تعالیٰ نے آپس میں جوڑ دیا تھا، اتحاد پیدا کر دیا تھا، موافقت مطابقت مصاحبت مرافقت پیدا کروا دی تھی۔ اور ایک اور موقع ایسا آتا ہے کہ جب 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 یا 1500 صحابہ کے ساتھ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، عمرہ کرنے کی نیت سے خواب دیکھا تھا کہ آپ بڑے اطمینان سے، بڑے امن سے، سکون سے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ سارے صحابہ چونکہ بیدار تھے، بے قرار تھے، بے چین تھے، تیار ہو گئے، اور جب حدیبیہ پر پہنچے پتہ چلا کہ مشرکین نے منع کیا ہے کہ مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سہیل ابن عمر کے ساتھ شرائط طے کر کے ایک معاہدہ قرار دیا، اور اس معاہدے کی کئی دفعات تھی، جس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس وقت مسلمان بغیر عمرہ کیے چلے جائیں، اگلے سال میں 3 دن کے لیے مکہ میں رہنے کی اجازت ہوگی، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ 10 سال کے لیے لڑائی بند ہوگی، اور ہر ایک جماعت میں اختیار ہوگا کہ جس کے ساتھ حلیفانہ تعلقات قائم کر لیں۔ جو مدینہ سے مکہ آئے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، جو مکہ سے مدینہ جائے گا اس کو واپس بھیجا جائے گا۔ ابھی معاہدہ لکھا جا رہا تھا، دستخط نہیں ہوئے تھے، فریقین کے توقیع نہیں ہوئے تھے کہ اسی اثناء میں اسی سہیل ابن عمر کا بیٹا زنجیروں میں جکڑا ہوا، پابند سلاسل، مظالم اور مصائب کا تخت مشق بن کر زمین پر لڑکتا ہوا، گھسٹتا ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی معاہدہ کر رہے تھے، تو سہیل ابن عمر نے کہا کہ پہلا معاہدہ ابھی ثابت ہوگا کہ آپ اس کو واپس کرو گے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تک معاہدہ پورا نہیں ہوا، نہ ہماری طرف سے دستخط ہوئے ہیں، نہ تمہاری طرف سے دستخط ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگا نہیں، یہ معاہدے میں بات طے کر دی گئی ہے کہ جو مکہ کا آپ کے پاس آئے گا اس کو واپس کیا جائے گا، جو مدینے کا ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے فرمایا کہ جاؤ واپس جاؤ، ہم اس معاہدے کے مطابق آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے جکڑا ہوا ہوں، زنجیروں مارتے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ گراتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس واحتسب، صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس مصائب پر، ان مظالم پر آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہ کشادگی پیدا فرما دے گا، کفار کے مشرکین کے مظالم سے آپ کو نجات دے دے گا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو واپس کیا، اور ویسے بھی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی کہ مدینہ سے جو آدمی مکہ ہے اس کو واپس نہ کیا جائے، مکہ کا جو مدینہ آئے گا اس کو واپس کیا جائے گا، اور اتنی محنت کر کے مدینہ منورہ سے آئے اور بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں، یہ کوئی معمولی شرائط نہیں تھی، یہ کوئی معمولی دفعات نہیں تھی معاہدے کی۔ ایک ایک دفعہ،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا الست برسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ قال بلا، اور میں کیوں نہیں، اللہ کا برحق رسول ہوں۔ پھر عرض کیا اولسنا بالمسلمین، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم مسلمان نہیں ہیں؟ فرمایا بلا، کیوں نہیں تم مسلمان ہو؟ اولیسوا بالمشرکین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عرض کی کہ کیا یہ کفار یہ قریش کافر مشرک نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں وہ مشرک ہے کافر ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں۔ کہا وہ باطل پر نہیں ہے؟ فرمایا وہ باطل پر ہے۔ کہا کہ پھر یہ ذلت ہم کیوں برداشت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو جو کچھ میں کر رہا ہوں میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا اور میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ کی نصرت اعانت مدد حمایت ہمارے ساتھ رہے گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سنا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ جب یہ باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے الیس برسول اللہ، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں؟ قال بلا، جو جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا بعینہ، بغیر کسی تغیر تبدل ترمیم کے، وہی جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا۔ الیس برسول اللہ، قال بلا، کیوں نہیں اللہ کے رسول ہے؟ کہا اولسنا بالمسلمین، قال بلا، کیا ہم مسلمان ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہم مسلمان ہیں؟ قال اولیسوا بالمشرکین، قال بلا، کیا ہم مشرکین نہیں ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں وہ مشرک ہیں؟ کہا ہم حق پر نہیں؟ کہا حق پر ہے۔ یہ مشرکین باطل پر نہیں؟ کہا باطل پر۔ تو کہا کہ یہ ذلت کیوں برداشت کرے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں اور اللہ پاک ضائع نہیں کرے۔ بعینہ، جو جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا وہی جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ یہ تھی موافقت، یہ تھی مطابقت، یہ تھی مرافقت، یہی تھی مصاحبت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میں نے بات شروع کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا تھا کہ میری ساری عمر کی نیکیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک رات کی نیکی کے برابر ہو جائے، میری ساری عمر کی نیکیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نیکی کے برابر ہو جائے۔ کہا کہ وہ رات ہجرت کی رات تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی 2 مرتبہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے، 2 مرتبہ۔ یہ ہے حضرت